یہودیاں دا ٹولا، عیسائیاں دا اور مکے والے قریش دا۔ قریش کے اندر علماء کوئی نہ، مشائخ اور پیر ایک کوئی نہ۔ یہود و نصارہ دے اندر علماء بھی ہن، مشائخ بھی ہن، پیر بھی ہن۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان، یہ قرآن پاک شہادت دے رہے ہیں۔ کثیرا من الاحبار والرہبان، کثرت تعداد دے اندر یہود و نصارہ دے اندر علماء مشائخ موجود ہیں۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انہوں نے قرآن نے امی فرمایا کہ میرا محبوب دنیا دی کسے شخصیت کو پڑھے ہویا نہیں ہے۔ سونے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قوم قریش کے اندر اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت قریش جو ہیں اپنے مذہب کی نسبت وہ اے ظاہر کر دے ہن کہ اسا ابراہیم خلیل اللہ دی ملت تے ایمان رکھن والے ہیں۔ جڑے قریشی ہیں وہ دے ہن کہ اسا ابراہیم علیہ السلام دی شریعت دے پیروکار ہیں۔ یہودیوں کو پوچھا جاوے ہاں تو وہ آتے ہن نہیں، قریشیہ دا ابراہیم نال تعلق نہیں، اسا ابراہیم علیہ السلام دے پیروکار۔ عیسائیاں کو پوچھا جاوے کہ تواڈے مذہب دا امام تے پیشوا کون ہے تو وہ آتے ہن کہ اسا بھی ابراہیم علیہ السلام دے پیروکار۔ یہودیاں بھی آکھیا ابراہیم ساڈا ہے، عیسائیاں نے بھی آکھیا ابراہیم ساڈا ہے، تے قریشیاں نے بھی آکھیا ابراہیم ساڈا ہے۔ دسو ہن اختلاف پیا کہ نہ پیا؟ میری بولی دی سمجھ آ رہی؟ روٹی شوٹی کھا کے آئے بیٹھے کرم والے ہو، متھے تے وڈ کیوں پائی بیٹھے ہو؟ میں کو تواڈے کول ادھار تک کو نہیں لینا۔ اے مہمان دی عزت یہی ہوندی ہے کہ بندہ غور و خوض نال اودی معروضات نو سن لے۔ باقی جنہ دا میں مہمان بنیا، میں میزباناں نو پہلے آکھیا کہ میری روٹی پکاون دا تکلف نہ کریا، تو چلو کم از کم تھوڑا جہا متھے تو وٹ ہٹا کے مہمان دیاں گلاں تے سن لے۔ یہو جہے موقع قسمت نال ملدے ہیں، پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر ملاقات ہوئے یا نہ ہوئے۔ جدو تین گروہاں نے ایک دعویٰ کیتا کہ ابراہیم ساڈا ہے، دوسرا آتا کہ نہیں انہاں دا نہیں ساڈا ہے، تیسرا آتا ہے کہ انہاں دوہاں دا نہیں بلکہ ساڈا ہے۔ ہن اگر اسی طرح ہی جماعتاں دا اختلاف چلدا رہندا تو اگاں ودھدا ہی جاوے ہا، یہ اختلاف کبھی مٹ سکدا نہ ہے۔ تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ جنہاں دا ہاں ٹھرے رہے اونچا جا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم،
اس محبوب معصوم و مخدوم پیغمبر دے معصوم قلب اطہر تے اللہ نے بصورت قرآن کلام اللہ دے انہاں تینہ ٹولیاں دا اختلاف رب نے مٹا دیتا اور فیصلہ انہاں تینہ دے درمیان کیتا تو رب دے قرآن میں کیتا اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین اللہ نے فرمایا میرا سونا محمد پاک اے تینے جھوٹ بول رہے ہیں انہاں تینہ نال میرے ابراہیم دا کوئی تعلق نہیں انہاں نو دس کہ نہ ہی میرا ابراہیم خلیل اللہ یہودیوں دا کچھ لگتا ہے نہ عیسائیوں دا کچھ لگتا ہے نہ قریشیاں مشرکین دا کچھ لگتا ہے حنیفاً مسلمہ میرا ابراہیم سارے دا سارا میرا ہی ہے اس دا ہوڑ کسے نال کوئی تعلق ہے تو فیصلہ کہیں کیتا بولو یار کڑی کتاب نے کیتا قرآن نے اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم خلیل اللہ دا نہ مشرک نال تعلق ہے نہ یہودیہ نال ہے نہ عیسائیہ نال ہے اچھا اللہ پھر اس ابراہیم خلیل اللہ دا کسے نال تعلق ہے تو اللہ فرمائدہ اوحینا الیکا میرا سونا اسا تینو بذریعہ وحی دے حکم پہ فرمائی دے آئے میرے ابراہیم خلیل اللہ دا انہا تینہ نال تعلق کوئی نہیں اوحینا الیکا انتبع ملت ابراہیم حنیفہ تو ہی ہے میرے ابراہیم دا جان نشین اس کی ملت کی اتباع دا حق ادا کیتا ہے تا اکیلے تا محمد الرسول اللہ نے کر کے لکھا تو جڑی میں گل سمجھاونا چاہتا مولویاں دے اختلافات نو آ کے مٹایا تا کڑی کتاب نے مٹایا سارے بولو اللہ دے قرآن مولویاں دے ملفوظات نال اقوال نال فتویاں نال فتنہ ودھدا ہے تے جے اس فتنے نو مٹاونا ہوئے تو اتھے صرف اکیلا رب دا قرآن ہی کافی ہے تو معلوم ہویا اختلافات دی بوچھاڑ ملہ کرن پیر کرن مذہبی جماعتہ کرن ہر جماعت نو دین حق مت سمجھو دین حق اتھے مل سی جس دین نو رب نے پسند کر کے محمد دے دل دوتے نازل فرمایا وہ دین کیڑا بڑھ کے آیا ہے جنہیں مسلمان ہو بولو میرے نام کڑی کتاب ہے رب دا قرآن ہے الحمدللہ تسا سارے کلمہ گو مسلمان ہو تسا سارے دا ایمان رب دے قرآن تے ہے کہ نہیں ہے الحمدللہ ہے قرآن دی گل نہ پسند کرے تا ہندو کرے یہودی کرے عیسائی کرے مسلمان تا قرآن نو سن کے اپنا دل ٹھا رہندا ہے اپنے دل دے اندر اطمینان پیدا کر رہا ہے کیونکہ خود رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اگر اجڑے ہوئے دلوں کے اندر اطمینان اور امن اور سکون تے مٹھاس پیدا کرنے والا خزانہ ہے تو صرف رب کا قرآن ہے اللہ فرماندا ہے کتنا بندہ پریشان بیٹھا ہوئے دلوں ہو کے میرے قرآن میں پڑھنا چاہ شروع کرے وہ دل دیاں پریشانیاں مٹا کے اللہ خود امن تے سکون پر چھوڑے گا وہ نسخہ ہے جس کی گارنٹی خود رب نے فرمائی ہے میں کوئی وظیفہ دیوا او دے پورے ہوون دا کوئی چانس نہیں ہے
مگر جیڑا وظیفہ رب دسے اس سے شک دی نہیں گنجائش کوئی نہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب دے اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اس کتاب کو ہدایت کون حاصل کر سکتے ہیں؟ للمتقین، جنہ دے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، جڑے رب تو ڈر ویندے ہیں وہ کدی بھی رب دے قرآن نال بغاوت نہیں کر سکتے۔ ایک میری گل نو ذہن وچ رکھ لو، میرے سامنے رب دا قرآن پہ ہے، اگر میں دانستہ طور تے اللہ دے قرآن دے خلاف بیان کر، یا میں قرآن دی آیت پڑھ کے اپنی ذاتی طور تے تعصب دی بھیت چڑھ کے او دا غلط معنی یا ترجمہ کرا، اللہ میری زبان ہی تھائی بند کر دے۔ یہ میں رب دے قرآن دی سچی بات کھول کے دسا، تو پھر زد تے تعصب دا علاج کلیم اللہ بلوچ کو لوں کوئی نہیں۔ میں پھر یہی دعا کر سکتا کہ اللہ تیرو ہدایت نصیب فرمائے۔ رب دے قرآن نے یہ مثال دے کے مسئلہ سمجھایا کہ جدہ مولوی، پیر، مشائخ، علماء اپنی گدی چمکاون دی خاطر بڑیا بڑیا اچیاں ہستیاں ول نسبت پیدا کر دے ہیں، انہیں سمجھو وہ عوام الناس رو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سچا مسلمان کسے شخصیت کی نسبت کی پرواہ نہیں کرتا، وہ دا تعلق ہوتا ہے تو سچے رب دے قرآن نہ ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء نے آکھے اور خود قرآن ادا کثیرن، دو چار ملا نہیں، کثیرن، کثرت تعداد کے اندر مولویاں تے پیرہ نے اکٹھ کر کے آکھیا ساڈا تعلق ابراہیم پیغمبر نال ہے، مگر اللہ نے فرمایا نہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے او ملا ہیں جنہیں لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اے صرف دعوے اس وجہ تو پہ کر دے ہیں تاکہ انہوں گمراہ کر کے تے مولویت پیرہ دے پیچھے لگا کے انہوں دا مال بطورے آ جائے، انہوں دا ایمان ختم کیتا جائے، انہوں دی دولت تے ہاتھ صاف کیتا جائے، دولت بھی مریدہ بھی کھاندے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ نے دین واسطے رکاوٹ بھی خود ملا بردہ ہے، یعنی ایک دورہ مفاد حاصل کر دیں، مرید بھی بنا لے، دولت بھی لے لے، لوگوں نے گمراہ بھی کر چھوڑیا۔ اللہ نے سورہ محمد پاک نے اٹھایا کہ دنیا نے دسیا دولت بھی بچاؤ، ایمان بھی بچاؤ، عزت بھی بچاؤ، اپنے آپ کی عزت تے شرم تے بھرم نو بھی محفوظ رکھو۔ ادا ایک کوئی طریقہ رب نے نازل فرمایا ہے، وہ آیت صرف رب دا قرآن آیا ہے۔ محمد الرسول اللہ نے بلوانے دی پرواہ نہیں کی تھی، پیرہ دی پرواہ نہیں کی تھی، کٹی مشینہ دی پرواہ نہیں کی تھی، گج کے نکھر کے نتر کے سنایا کہ رب دا قرآن سنایا ہے۔ تو پھر جتنے بھی ملا آدھے گئے اللہ نے سب نو مٹا دیتا ہے کہ دن قیامت تک تو اگر بلند رکھے ہے تو نبوت محمد الرسول اللہ دا رکھے۔ مولوی مٹ گئے مگر سورج نبوت محمد پاک دا اللہ نے قیامت تک طلوع فرما دیتا ہے۔ او غروب بولو یار کیوں؟ اکیلا محمد پاک، ایک باری پڑھو چا صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو یار درود ہی نہیں پڑھ دے، دل ٹھاریا کرو پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے پتا ہے شاید ہو سکتا ہے میرے جاون دے بعد تو سب فتوے لاونے ہیں بھی ایک گستاخ رسول ہے۔ اللہ اللہ، اکیلا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں دے مولوی، عیسائیوں دے مولوی، قریشیوں دے نمبردار، سردار، صاحب دولت،
اس واسطے قرآن پاک نے انہاں تینہ طبقات دا ذکر فرمایا ہے کہ انہاں تینہ ٹولیاں نے ہر پیغمبر دے دور نبوت دے اندر پیغمبر دا مقابلہ کیتا ہے. مولویاں، پیراں تے امیراں، دولت والے لوگ، انہاں تینہ نے پیغمبر دا ہر دور دا مقابلہ کیتا ہے. مگر اتو اللہ نے کیا فرمایا؟ او میرے پیغمبروں پریشان نہیں ہونا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا. جو تسا میری کتاب مقدس کتے ڈٹ کے رہے ہو، اے ساری دنیا مخالف ہو جائے، لَنَنْصُرُ میں نے اپنی قدرت پر بھی مرنے پہ گئے تو ہی میں اپنے پیغمبر دی دنیا تے کانڈ کدہ ہی نہ لگا رہے سے. اے وعدہ رب نے صرف رسول اللہ واسطے بھی نہیں فرمایا، اکو فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ لوگ جڑے ایماندار ہیں فی الحیات الدنیا، اتھائیں دنیا تے ہی میں اللہ کریم انہا مومنین دی نصرت کر کے وکھا دے رہا ہے. مگر پیغمبران نے دعوت کڑی شادی دیتی جڑے منے دیو بولو میرے لئے کڑی کتاب دی؟ قرآن پاک دی. اچھا ہے سورہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن تا لوگوں طویل لکھ لکھ کے دینا ہے تا قوم نے مخالفت کی تھی. بولو یار، اس قرآن نال سورہ محمد پاک انہاں دے مردیاں دی قبران تے ون کے ختم قرآن کریں دا تا مخالفت ہوئی ہے. سورہ پیغمبر کل خانی پڑھائی دا رہے تا مخالفت ہوئی ہے. بولے دے ہو نا میرے لئے. سونا محمد پاک ساری رات قرآن دا شبینہ سنائی جا رہا تا مخالفت ہوئی ہے. سونا محمد الرسول اللہ یارویاں دیندہ رہا تا مخالفت ہوئی ہے. سونا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ختم تے تیجے تے ساتھے تے چلیسویں دے اندر قرآن پڑھتا رہا ہے تا مخالفت ہوئی ہے. سونا محمد کریم قرآن دے طوید لکھ لکھ کے لوگا دے گاٹے پویندہ رہا تا قوم دشمن ہوئی ہے. پیغمبر دی دشمن قوم تا ہوئی ہے جدا کھل کے نپتر کے محمد نے قرآن نو سنایا ہے. جدا محمد قرآن پڑھ کے سنائیتا گیا ہے اس وقت کھلے تے مایا ہو گئے. انجھے قرآن پاک نو اگر 40 قرآن چاہ کے سہتے جا رکھو یہ تو چپ ہے، اس تک کچھ نہیں آکھا. اے تھا اگر تعارف حاصل کرنا ہے تو انہوں کھول کے تے پڑھنا ضروری پہنچے. اچھا میں نے یہ دسو اے میرا بزرگ بیٹھے محمد رفیق صاحب انہاں دی کاوش نال اسا ایتھے تہاڈی خدمت وچ حاضر ہویا. میں یہ سڈایا بھئی آ ایتھے تقریر کر. میں ایتھے سٹیج تے آ کے بیٹھ کے انجے تانوں کیا پتہ لگ رہا ہے بھئی یہ گنگا ہے مولوی ہے تقریر کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اینو بولن دا ڈھنگ آندا ہے نہیں آندا. اے بلیسی تے اے دے علم دا پتہ لگ سی، اے بلیسی تے دے فن دا پتہ لگ سی. تے جب میں انہیں چپ کر کے بیٹھا رہا تو انہوں کہنے کو پتہ لگ رہا ہے جو کئی بلا بیٹھی ہے. بولو پتہ لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے. انہیں ملوانیاں کو سن لے قرآن دی بڑی عظمت ہے بڑی فضیلت ہے. مگر انہوں کدی کھول کے ڈٹھا بھی ہے، انہوں کھول کے کدی پڑھیا بھی ہے، کدی ایدہ مطالعہ بھی کیتا ہی. اے تعارف اپنا تا کرے سی جدہ اس نے کھول کے پڑھیا ہوئے سی، انہوں سمجھے ہوئے سی، پھر پتہ لگ سی کہ قرآن بندے دی کتھے رہنمائی کر رہا ہے. اور جدہ بندہ قرآن دی رہنمائی دے مطابق زندگی بسر کرے پھر رب دا وعدہ ہے کہ ای ہو جائے بندے نے اللہ نہ دنیا تے ذلیل ہو دے سان آخرت تے ذلیل ہو رسول. گل عقل وچ آندی پئی کہ نہیں آندی؟ بھائیو اللہ دا واسطہ ہی دے اسا مسلمان قوم ہے، اپنے آپ نو اگر تباہی اور بربادی تو بچاونا ہی نہیں تو ہک کوئی رسوا ہے رب دے قرآن نو جبھا مار لا، رب دے قرآن نال محبت پیدا کرو.
مولویاں نے تو انہوں کو نہیں چھڑا، میں بھی کوئی کسی چھوٹے جائے ملہ یا میانے دا پتر نہیں ہے۔ آج میں اگر آیا تو اتھے میں پہ دس دے ہن کہ تیرا والد صاحب حضرت علامہ احمد سید خان رحمت اللہ علیہ سن 1986 اتھے آیا، وہ 86 آئے ہویا آج بھی لوگوں نے یاد ہے۔ کیوں؟ وہ ساری زندگی نتر کے سڑایا تو رب دا قرآن ہی سڑایا۔ میں کسے گوگے پن ملہ دا پتر نہیں، میں بھی ایک بہت بڑے علامہ شخصیت دا بیٹا، مگر اس باپ نے بھی دن قیامت دے کلیم اللہ نو نہیں بچا۔ الحمدللہ میرا دادا بھی بہت بڑا علامہ، میں نے دادے بھی نہیں بچا، کسی پیر و مرشد نے نہیں بچا۔ اگر جے اپنی قبر دے اندر روشنی چاہنے تو نور بھری کتاب قرآن نال آگے ٹھائی دنیا دے تعلق دے محبت پیدا کرنا، ورنہ دن قیامت دے کوئی بھی تیرے میرے کوٹھے ڈال کھلو والا اللہ کوئی نہیں ہوگا۔ مولویاں نو چھوڑو، مولوی جدہ بھی کئی کوشش کرے سی اپنا ڈھیٹ بھرن کی کوشش کرے سی، اللہ دا واسطہ ہی رہے۔ مولویاں نال اگر ایمان تے ہدایت مل دی تو رب ہر گھر وچ ایک ملہ ضرور پیدا کرے۔ رب نے ہر گھر وچ مولوی نہیں کھڑا کیتا، ہر گھر تک رب نے قرآن میں پہنچایا۔ جڑا مسلمان ہے وہ گھر وچ قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ اور جنہاں دے گھر ہی نے ہاتھ کھڑا کرو نا بلا ماشاءاللہ تو سارے مسلمان بیٹھے۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ اور میرے والد صاحب ایک جگہ دوتے بیٹھے ہیں، انہوں نے نال ایک اور بھی مولوی صاحب بیٹھے ہیں، وہ فوت ہو گئے۔ ایک سید دا دعویٰ کرتا ہی ایک بندہ آیا کہ اس نے سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو سوال کیتا کہ حضرت سید دا شان زیادہ ہے یا قرآن دا شان زیادہ ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ سید دا شان زیادہ ہے یا قرآن دا شان زیادہ ہے؟ انہاں دلائل نال سمجھایا انہاں کہ اللہ دا بندہ سید رب دی مخلوق ہے، قرآن رب دی کلام ہے، رب دی صفت نال کون مل سکتا؟ انہاں بڑا سمجھایا، تھوڑی دیر گزری پھر وہ آکھا حضرت میں صحیح سمجھ نہیں آئی سید دی شان زیادہ ہے یا قرآن دی شان زیادہ؟ انہاں پھر سمجھایا جائے۔ وہ والد صاحب نہیں خاموش بیٹھے ہیں کیونکہ وہ مخاطب جو شاہ صاحب ہو رہا ہے۔ آخر کارو جڑا دعا مولوی بیٹھا ہے جڑا فوت ہو گیا، وہ آخر لگا شاہ جی تسا چپ کرو، اینو دلیل نہ دی سمجھ نہیں آندی پئی، میں اینو اپنے طریقے نال سمجھائینا۔ وہ آخر لگا ماشاء چاچا مہربان ہے جیندہ والا ہے۔ میرے در توجہ کرو، وہ جڑے مولوی صاحب بیٹھے آتے انہوں نے آکھیا حضرت اینو توڑیاں گلنا سمجھ نہیں پئی آدیاں، میں اپنے طریقے نال اینو سمجھائینا۔ انہوں نے فرمایا او بھائی اے من دس قرآن پاک توڑے گھر کتنے عرصے دا پہ ہے؟ واقع لگا جی 51 سال دے تو میری بھی عمر ہوگی، میں 50 سال تو دیکھ رہا ساڑھے گھر قرآن پاک ہے، پیو دادے تو آندہ پہ ہے۔ تو اس مولوی صاحب نے آکھا اچھا یہ 50 سال تو جو توڑے گھر قرآن پہ ہے، اس قرآن نے آج تک توانو کوئی نقصان بھی دیتا ہے کہ نہیں؟ اس آکھا کوئی نہ۔ وہ مولوی صاحب آکھا لگا چنگا وقت سید نو بھی 8 دیاڑے گھر ٹکا کے دیکھا ہے، سمجھ تو انہوں تو آگئی ہو سکتا بھئی وہ 50 سال تو پیا اس کوئی نقصان نہیں دیتا، سید نو بھی تھوڑا جیا گھر ٹکا کے دیکھ لے وقت پتہ لگ گئی سی سید کیڑا تے قرآن کیڑا۔ بھائیو ملوانیاں نال ہدایت نہیں ملتی، ہدایت دا خزانہ تا صرف رب دا قرآن بن گیا ہے۔ کیڑی کتاب ہے؟ رب دا قرآن۔ ہاں البتہ اس قرآن نال تعلق رکھن نال
مسائب آندے پریشانی آندی ہے حزن و ملال آندے ہیں مگر اللہ دا وعدہ ہے ان الذين قالوا ربنا اللہ جنہاں لوگوں نے دل نو ہو کے من لیا ربنا اللہ ساڑی ہر ضرورت بن منگیاں پوریاں کرن والا کون ہے ربنا اللہ ساڑا رب اللہ ہے ساڑا پودا لاون والا بھی اللہ ہے ساڑے وجود میں دیکھ بھال بھی کرن والا اللہ ہے رب دا مانا پہ بیان کرنا رب دا مانا تفسیر کبیر والے نے لکھیا ہے او فرما دن انشاء الشیء حالا فحالا علی حد التمام رب اس نو آکھیا ویندا ہے جڑا بیج بھی اپنی مرضی نال بناوے والو اس بیج دے وچوں سلو تے پودا بھی نکالن والا کون ہوئے والو او دی ضروریات دی دیکھ بھال بھی کرن والا کون ہوئے او دے وجود دے مٹن تک او دی حفاظت ذمہ وار بھی کون ہوئے اللہ فرماتا جس بندے نے من لیا ہے کہ رب اللہ ساڈا رب اللہ ہے یعنی میرا بیج بھی بنایا ہے تو اسے بنایا ہے تیرے میں مادر دے اندر ٹکایا ہے تو اسے ٹکایا ہے والو اس زندے غلیظ قطرے پانی دے ہوتے میری شکلہ بنایاں تا بناوان والا کون ہے والمینو رے میں مادر جو نکالن والا کون ہے پھر فی ای صورت ما شاء رکھوک والمیری شکل و صورت نقشے بھی بناون والا کون ہے والمادر دے اندر مینو ناف دے ذریعے روزیاں پہنچاون والا بھی کون ہے میں اندھیرے دے اندر آؤں تے میری روزی دا بندوبست کرن والا کون ہے جدا میں مادر میں چپے رہا تول بچہ روندا پہ آوندا ہے او دا نارا کٹیا ویندا ہے او تو ویکھن والے تے سمجھدے کہ نو درد ہو رہا ہے تاں پہ روندا ہے مگر اللہ فرماندا ہے او درد دی وجہ تو نہیں پہ روندا ہوندا بلکہ او دے اندر دی حالت نو جانن والا کون آئے میں نو پتہ ہے کہ یہ روندہ تو ہی پہ آئے کہ جدا ماں دے رہندے اندر میں آؤں اتھے تو میں نو نافلے پسو غزا رب دیندہ پہ آؤں ہوڑو او رستہ تا کٹیا گیا ہے پتہ نہیں ہوڑ میرے نال کے بننا ہے اللہ دے فرشتے ون کے دے کم دے اندر آتے ہیں رو نہیں جس رب نے ایک رستہ بند کیتا ہے اس رب نے تیرے واسطے دو رستے تیری ماں دی چھاتی تو تیار کر دیتے ان الذین قالوا ربنا اللہ جس بندے نے من لیا کہ میرے ایک ساتھ مالک کون ہے میری ایک ضرورت ذمہ وار کون ہے اللہ فرماندا ہے جس نو انج دا پانی میں رب دے قرآن نال لگ جائے جڑا میرے قرآن دے ذریعے میں رب چھپے ہوئے دی معرفت پہچان حاصل کر لیندا ہے ول او دا نتیجہ نکلدا ہے ثم استقاموا ول او ڈٹ ویندا ہے اللہ دے سامنے معاہدہ چ کریندا ہے جدا او دا ایمان بڑھدا ہے کہ میرے ایک ساتھ مالک اللہ ہے ول کسے دے تویزاں تو نہیں ڈردا کسے دے حملے تو نہیں ڈردا کسے دے روح تو نہیں ڈردا انہوں پتہ ہے جڑی رات قبر چ لکھی پئی ہے او بہر نہیں ہو سکتی لہذا
ثم استقاموا او ولوس ایمان تے ڈٹ ویندا ہے جدا انج دا بندہ ڈٹ ونجے دول بھاویں پورے ٹکی والے بھی اودے مخالف کیوں نہ ہو ونجل اللہ دی قسم اللہ دا قرآن کیا فرما رہا ہے اللہ فرماتا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا اس وقت دی کڈ پھرن واسطے میں اللہ کریم فرشتے اڈو نازل کر دینا او دے دل دے اندر یقین چا پیدا کرے دے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا تینو ڈر تے غم کرن دی ضرورت نہیں اے نہ خوف پیدا کر اے غم نہ پیدا کر کہ اس ایمان دے پیدا کرنال مولوی میرے نالو ناراض ہو گئے میرا سکا پیو میرے نالو رس گئے میرے دھیاں تے پتر میرے نالو پھٹ گئے ہمیشہ غم بندے نو اپنے آدھا ہے لہذا اللہ دے لا تحزنو غم بھی نہ کر جڑے تیرے اپنے تیرے نالو پھٹے کھلوتے کیونکہ میرے قرآن کے دسے ہوئے طریقے تے ڈٹ ونجڑ نال میں رب تینو بشارت پہ دینا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہو تیرے واسطے تو میں اللہ نے جنت دے بوئے کھول چھوڑے او بھائیو اس تو بندہ خوش نصیب بندہ کیڑا ہونا ہے چرا جا تردت زمین تے ودائیں تے اللہ انہوں جنت دیا بشارت پیا دیندہ ہے اس نے کام کیڑا کر کے رکھایا ہے اس نے منیا ہے کہ ربنا اللہ میری ایک ساتھ حرکت مالک کارے لہذا دل نے منیا ہے لا یملکون موتا ولا حیات ولا نشورا او لوگو میری موت حیات مالک کاؤڑے میری زندگی دا مالک کاؤڑے تے اے انہوں سبق کتوں ملے آئے اے سبق انہوں قرآن چ ملے آئے تے صاحب قرآن نے دیتا ہے دنیا دے شہر شاہ منیر بدر منیر محمد رسول اللہ نے دیتا خود پیغمبر نے جو دنیا دیتے اعلان فرمایا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ سونے محمد کریم نو اللہ قربان جاوا اللہ نے فرمایا قل بولو سید الرسول قل بولو ختم الرسول قل بولو سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ قل ادا مانا بول ادا مانا فرما دیجئے ادا مانا بیان کیجئے تے مانا حضرت علامہ احمد سید خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی دیان او کہہ دیان قل بول میری نبوت لگے پاک دا انمول قل مطلب یہ ہے کہ اجرا اعلان محمد پاک پہ فرمائی دیان خود اللہ حکم دے کہ پیغمبر نو پیادا تو خود بھی بولو میرا محمد اس پیغمبر دی سورت دا گواتا قرآن سیرت دا گواتا قرآن خصلت دا گواتا قرآن طور دا گواتا قرآن اس پیغمبر دی محنت مشقت معونت دا گواتا قرآن جس پیغمبر دی سیرت تے کردار تے وقار تے پیار دا گوا قرآن جس پیغمبر دی عسرت یسرت فکر تے فقر دا گوا قرآن جس پیغمبر دی امامت امامت حضاقت نزاقت تلاوت قراءت سخاوت صدارت سیادت سیاست دا گواتا قرآن جس پیغمبر دی لطافت دا گواتا قرآن جس پیغمبر دے ایاب و زیحاب و
کتاب و خطاب و بیان و زبان و لسان و قرآن دا گوات و قرآن محمد الرسول اللہ دے اتقت و نتقت فتق دا گوات و قرآن جس پیغمبر دی بشارت امارت امامت عزاقت لطافت کی رعت دا گوات و قرآن جس پیغمبر دے تکمل تجمل تدور تخشو تخشو تحسن تنور تکرم تنزو تقدس تطہر دا گوات و قرآن جڑا پیغمبر عجب بولن دا ارادہ پیا کریں دا اللہ تعالی محفوظ قرآن نازل کر کے محمد دی صداقت دیا قسمہ جا چھوڑے دا اس پیغمبر نو اللہ کریم فرماتا میرا پیغمبر تو ایت بڑی شانہ والا ایت بڑی مقام والا تینو عزت دی عظمت عندی دیتی ہے فضل اللہ علیکہ عظیمہ تیری فضیلت نال تمیل صبر کوئی نہیں ہے بلکہ تو جگہ مکہ دیا گلیاں وڈا ٹوٹا ہونا ہے میں اللہ تو انا رفعنا لکا ذکرہ کا جتے پیر ہوئی اٹھائی خیر مگر میرا پیغمبر کول اے بول دنیا نو سنا دے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ پتہ لگ جاوے کہ محمد دے ایک ایک سہد مالک کون بولو مسلمان یہ اعلان رب نے کئی کل کرایا ہے سونے محمد الرسول اللہ کیا مطلب ہے میرے محمد تو ود کے تو شان اللہ دنیا تے جمنا ہی نہیں ادھر تصور کرنے والا بھی دار اسلام ہے جو کھا رہے تھے مگر جدا اس دی پہچان تے معرفت دا فیصلہ قرآن نے دیتا ہے اتھے وال ایڈی صاحب عزت و عظمت والے کو بھی اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ ایڈیاں شان و شوقت والا پیغمبر بھی اپنی زندگی دا مالک ہے بولو بولو مسلمانوں اللہ دے قرآن نے فرمایا ٹھیک بیٹھے ہو میرا خیال ہے دل ٹھردا پہ اس قرآن کی کون سڑے جاتے ہیں یہ پتہ نہیں یہ کی ہوتی ہے ماشاءاللہ میں جیندہ ہوں انشاءاللہ مرنا ادھر ہی جدر فیصلہ میرے رب نے مگر ساتھا جیونا بھی انجھے سمجھو مشرک دے ہاں تے مونگ ڈلن دے مترا دے ہاں البتہ نعرہ تکبیر مار پتہ لگ گئی نہ دے وچ ایمان دی غیرت کتنی ہے نعرہ تکبیر میرا خیال ہے کہ اجب ہی میرے واسطے رٹھے بیٹھے رہے نعرہ تکبیر بیٹھا مرے دا نعرہ کلیم اللہ نہیں بیٹھا مرے نعرہ تکبیر اللہ کریم نے فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل ٹھار کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرمائے اللہ توجہ کر رب دا قرآن کیا پیا فرماندہ ہے فلا وربک لا یؤمنون اللہ فرماندہ ہے مینو رب ہون دی قسم یو میرا محمد الرسول اللہ اللہ دا واسطہ ہی نے ایک گل نو تا سمجھو جا اللہ بغیر قسم دے بھی گل کرے تاوی او دی گل جو شک دی گنجائش تے جیڑی گل تے رب قسم چاہ کے گل چا کرے تے بندہ وط بھی نہ منے تا ایو جائے دے بارے وال میں بھی اکسا کہ اللہ دی قسم ایک کافر کیونکہ اللہ بھی تو گل قسم چاہ کے کی تھی تے جے انکار کرے سی تو وال میں بھی قسم چاہ کے ان کافر انہیں ہی بڑھ رہا ہے نا
اللہ فرماندا ہے فلا وربک وربک، میرا چیلنج پورے ڈیرے دے ملوانیاں نو مانا کرن اس دا وربک، ادا مانا اے ہے کہ رب آتا ہے او محمد تیرے رب ہون دی مینوں قسم ہے، واربک تیرے رب ہون دی میں رب نو قسم ہے۔ اللہ قسم چاکے پہ آتا ہے لا یؤمنون، اے مومن نہیں، اے مسلمان نہیں۔ اللہ او کہڑا بد نصیب ہے جس نو تو قسم چاکے آتا پہ ہے کہ کافر ہے، اے مسلمان نہیں، اے مومن نہیں۔ اگو اللہ دا قرآن آتا ہے يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ فرماتا ہے او میرا سونا محمد پاک توجہ کرے آئے مسلمانوں، اللہ پہ آتا ہے او بندہ مومن نہیں، اے مسلمان نہیں، کہڑا بندہ شجرہ بینہم، او دے درمیان اختلاف پیدا ہویا ہے، جھگڑا پیدا ہو گیا ہے۔ ایک بندہ آتا ہے یارویں دیوڑی جائز ہے، دعا آتا ہے حرام ہے، ایک بندہ آتا ہے تویز لکھڑے تے لمڑے جائز، دعا آتا ہے نہیں نہیں اے حرام ہے، اے شرک والا کم ہے۔ ایک بندہ آتا ہے کہ نبی دوتے جادو دا اثر ہو گیا ہے، دعا آتا ہے نہیں نہیں اے عقیدہ دا کافر دا ہے، میرے پاک پیغمبر دے پاک وجود دے پلیتی دا اثر ہے، نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ آتا ہے مردے جتیاں دی کھسکات سڑ دے، دعا بندہ آتا ہے نہیں نہیں ان کا موت جیندہ تو فرق ہی نہیں رہندا، جیڑا مر گیا ہے او قیامت تک کہیں دی سنتا نہیں۔ ایک بندہ آتا ہے کہ ساڑے حضرت اوری عالم الغیب انتے حاضر ناظر، دعا آتا ہے جو نہیں نہیں عالم الغیب تے حاضر ناظر کون ہے، فیما شجرہ بینہ انہاں دا آپس کے اندر جگہ اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جگہ اختلاف پیدا ہوا ہے، اے ترپین علامہ صاحب دی تحریر چاہ کے کھلنا ہے، کوئی المحمد چاہ کے لے آ رہا ہے، کوئی فضائل اعمال لے کے آ رہا ہے، کوئی بریلویاں تے دیوبندیاں دیا کتاباں چاہ کے آ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا دی ہر کتاب تے انہیں اٹھائی ہے، مگر انہیں دا تعلق میرے قرآن نال نہیں پیا بن جاؤ، لہذا میں نے تیرے رب عمر دی قسم ہے میرا محمد لا یؤمنون کبھی مسلمان دا کام اچھے ڈھلے پائے گئے ہو نا۔ یہ فیصلہ کہیں فرمایا ہے بولو لا یؤمنون دا معنی تو چکا، لا دا معنی لا دا کے معنی ہے بولو سارے بولو نہیں، اے وہ لا ہے نا جڑا پڑھ کے مسلمان ہوئے بتا لا الہ الا اللہ، اے وہ لا ہے لا یؤمنون، اس سے ایمان ہے کوئی کیوں؟ اس نے فیصل میں رب دے قرآن نو پسند نہیں کیتا۔ یہ فتوہ کلیم اللہ لایا بولو یہ فتوہ کہہ ہے معلوم ہوندہ ہے جتھے قرآن تقوی دیندہ ہے اتھے فتوہ بھی دیندہ ہے، تقوی بھی ہے اعتدال فتوہ بھی ہے۔ اللہ
اللہ کے قرآن نے فرمایا شاجرہ بینہم آپس میں، شاجرہ اختلاف، اختلاف جب پیدا ہویا آپس میں اور ادو ادو دیا تحریرہ کٹھیاں کریں دے مگر قرآن والے پاسے نہیں آندے، تو لہذا ساڑھے کل کئی بندے سوال ملا کروائی دیں جٹن سکھایا ہے انہا مماتیا کو پچھو توڑی عقیدے علی کتاب کیڑی ہے ساڑھے کل تا ہے کیڑی المحند المفند ساڑھے کل عقیدے دی کتاب کیڑی ہے المحند سانو آدن اے پتھری اے بہابی اے میاں چتروڑی انج دی تیرے ہاں تے سٹ مار گیا جی تیری کمر ہے ٹی ٹی ہوں دی راسی چتروڑی ورگے ماں قسمت آلے جیسے لا یومنو کتاب لکھاؤ عقیدے دی ساڑھے کل المحند تکونی ساڑھے کل کتاب عقیدے دا رب دا قرآن ہے کیڑی کتاب ہے رب دا قرآن ہے لہذا رب نے دس دیتا ہے جب تک اختلاف یہ تو سب مٹاؤنا ہے تو تعلق سب تو پہلے رب دے قرآن نال پیدا کر رہا تھا ایک مولوی کہہ رہا تھا ہمارے قائد روضہ رسول پر سیاست کے حوالے سے مشورہ کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ میں دا جواب ہی ہوئی دے سکتا دوسرا یہ ہے کہ جی اور یہ بھی بتا دیں کہ کیا جمہوریت کا نظام ٹھیک ہے اس سے اسلام آ سکتا ہے تو میرا پتر ووٹ نہ دے ہوا میں تو در سرے یا گھلے آئی نہ دے ہوا دے دو کے تماشے کر کے تے ہانگرے مار کے نارے مار کے تے اور میتھو پوچھتے ہو جو جمہوریت ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے ہاں میتھو پوچھو نا میری 50 سال تو اتے عمر ہو چکی ہے میں کیوں دا جمعہ میں اج تک ووٹ کسے کو نہیں پایا اور میں جو جمعہ شعور میں پایا ہے تو میرے پوری فیملی دے ممبر اج تک کسے پولنگ اسٹیشن تے نہیں گئے نہ کسے ووٹ پایا کیونکہ یہ نظام ہی الٹ ہے وہ سمجھ رہے ہو ہاں یہ جاتا ووٹا تو پہلے میں تو پوچھنا آئی نا پھر پتہ لگ گیا بھائی عمل ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ اور چسکے نہ جاؤ تو تھوڑی جی میری گلہ نو سوڑ لے ہو تو باقی دعا یہ کرے سائے جو اللہ شاء اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے وان کے تے سیاسی مشورے کرنا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کوئی شیطان ہی دعویٰ کر سکتا ہے مسلمان بندے دا ایک کام نہیں ہے اور میں آگا شروع کرا جی کہیں بھائی مسئلہ پوچھنا ہی نہیں تب بیٹھا مائی تھا جیڑا مسئلہ بیان کرے سا گرنٹڈ کرے سا کیونکہ او دی بنیاد رب دا قرآن ہو سا نعرہ تکبیر میں پہلے عرض کیتا منواونا میری ذمہ واری نہیں ہے منواونا میری ذمہ واری نہیں ہے فلا وربک لا یؤمنون وہ بندہ مومن نہیں جیڑا میرے محمد پاک دے قرآن تو فیصلہ کروائندہ نہیں ہے یا دن ساڑے کلو عقیدے دی کتاب المحند تے والکلیم اللہ دے عقیدے دی کتاب رب دا قرآن اور دسو المحند قرآن تو آلہ بولو اللہ کریم تو قرآن دی موجودگی دے اندر تو رات نو ہی نہیں چلر دیندہ تیری المحند کس باغ دی مولی جدا اختلاف پیدا ہویا ہے اور رب دا قرآن کے پہ فیصلہ فرمائندہ ہے اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم جڑے مر گئے او تیرے کدی بھی پکار سن سکتے بولو
یہ لفظ اتھے بولے لا یسمعو دعاءکم لا یسمعو دعاءکم دوے مقام تھے اللہ دے قرآن نے فرمایا لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون تو یہ مقام تے اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ترائے مقامات آنا دعا 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 ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا سر دے نہیں دوے مقام تے اللہ نے فرمایا او بے خبر تو یہ مقام تے اللہ نے فرمایا جیڑا انج بے خبرت نہ سننے والے آنو سڑ مارے اے دعا کرنے والا الکافرین اے در اسلام جو خروج ہو گیا اور آؤ یہ لفظ دعا پیغمبر کے بے آتا ہے ربنا تقبل اگا کیا ہے کوئی نہیں آدھی ربنا تقبل چھٹی ہے کئی مسلمان آ رہی عطا کے والے کتوے مقام تیری اللہ دے قرآن نے فرمایا رب حبلی ملتن کا ذریت طیبت انکا سمیع دعا رب حبلی ملتن ذریت طیبت انکا سمیع دعا دعاواں سمیع سونے والا دعاواں دا کون اس واسطے آکھے انکا بے شک تو سمیع سونے والا کڑی شینو دعاواں سونے والا کون تے جنہ دیاں قبراں تے تو گیا کھلوتا ہے لا یسمع دعاءکم وہ تیری دعاواں سن سکدے بولو وہ تیری دعاواں سن سکدے نہیں کیونکہ اے کمال ہے تو کہندا ہے اے صفات ہے تو کہندی ہے اللہ فرماندا ہے ویکھو یونس پیغمبر تے مچھلی تے پیٹ والے پردے چوہے دی دعاواں سنن والا کون ہے جیڑا پردے دے اندر پیدا ہے فنادا نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک توجہ کرے لفظ رو سمجھے ہے اتھے یونس پیغمبر دے بارے قرآن فرماندا نادا
آواز ماری، ندا دا مانا ہوتا آواز لگاونا، نادا تے ایو لفظ زکریا پیغمبر واسطے آئے اللہ دا قرآن دا اذنادا ربو نداء خفیہ جدا زکریا پیغمبر نے دعا فرمائی خفیہ چھپ چھپ کے دعا کی تیس کیوں آن سنیا نو سنن والا کون بولو انہوں پتہ ہے کہ میری شارک تو بھی نیڑے وسن والا کون اس وجہ تو رب دے قرآن نے فرمایا ہے لما کم بدعا رب شقیہ ربا جدوی میں تیرے کولوں مگے تو میں نو خالی ملایا نہیں ہے کیونکہ تیرا دلان اجیب دعوت الدائی اذا دعا جدوی کوئی میرے کولوں مگتا ہے او دیو سن کے قبول کرن والا کون ایک کمال کہندا ہے جڑے مندے ہو میرے نال بولو ایک کمال کہندا ہے ہاتھ کھڑا کرو جب کوئی نہیں کپیدا کروا لیو فرشتے جڑے موڑے تے بیٹھے چلو شہادت لکھ سن کہ اللہ واقعی انہاں لوگاں نے تائید کیتی ہے تیرے قرآن نے پردے جو سنن والا کون ہے جانن والا کون ہے دیکھن والا کون ہے دیکھ لون والا کون ہے خوشیوں تے غمیاں دا مالک کون ہے موت و حیات دا مالک کون ہے لہذا اللہ نے ثابت کر دیتا ہے کہ دعاواں سنن والا کون ہے تو جڑا وطویت اختلاف پیا کرندا ہے وہ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے ہمارے اکابرین کا یہ عقیدہ ہے ہماری کتب میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے اگر ہم یہ مماتی بن جائے تو دیوبندی سے خارج ہو جائیں گے کیونکہ دیوبندی ہوتے ہی ہوئی ہے جو جتیوں کی چاپ سننے کا عقیدہ رکھنے والا ہے مگر جو رب کے قرآن پہ ایمان رکھتا ہے وہ بتا کے تحلیلان کرتا ہے ہر پردے میں سے سننے والا کون ہے جاننے والا کون ہے دیکھنے والا کون ہے لا تسمع موتا مردیاں دا سواندا عقیدہ رکھنا انہیں سمجھو محمد دی بے ادبی کرنا انہیں سمجھو رب دے قرآن دا انکار کرنا یہ کلیم اللہ بلوچ دا فیصلہ نہیں ہے یہ رب دے قرآن نے فرمایا ہے وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ جیڑا رب دے قرآن تو فیصلہ نہیں کریندا او بندہ کبھی مسلمان بولو ہون فیصلے دا نتیجہ آگے ایتھے جلے فتوے دا مسئلہ آتا اس لئے ڈھلے ہو گئی دے وہ محنت کیڑی ہے جس کا نتیجہ نہ نکلے اس محنت کو فائدہ ہے بولو یار ایک بندہ کوئی کم بھی کردہ ہے وہ دی نتیجے تے نظر ہو دی ہے یہ میں کرنا ہے تے میں نو نتیجہ اے ملنا ہے ساڑیاں ماما تھیاں پھینا صبح سویرے اٹھ کے ریڑ کے دیا ریڑ کا جان دے ہو ہون آج کل تو سارے فیڈر والے جمع پہ ہیں نا ریڑ کی دا یہ کہ ریڑکن دا مقصد کیا ہے بولو یار مکھن تے جلے مکھن ہوتے آ جائے تے کرمالی اتھائیں ریڑکا بھی تے چٹوری بھی تے ہر شے چھوڑ کے تے کہیں اور پاسے کم کاج دے اندر مصروف ہو جائے انہوں سیانی مائی انہوں آکڑا گھر دے ہی آکڑا بڑی کچھ جگہ لے یہ جو سویر دا ریڑکا کے تیری یہ باہی تھک گئی ہیں پیڑ پیا کریں دی اس نے جڑی شاہ حاصل کر دی وہ تو وچو تو کٹھی دئی تے تیرے ریڑکا دا فائدہ
انجے ہونا کہ نہیں ہونا؟ اس واسطے میں جو 2 گھنٹے لگا رہا قرآن 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 دی رٹ لائی رکھا تے قرآن سنا کے نتیجہ نہ ظاہر ہوئے اس تبلیغ دا فائدہ کہہ رہا ہے۔ اس واسطے قرآن جدا فیصلہ فرمائے پھر نتیجہ رب دا قرآن ظاہر کردہ ہے۔ اے عقیدہ رکھن والا مسلمان ہے تے اس دے خلاف کرنے والا مسلمان تو سکے تو میں آکھا وہی ٹھیک ہے تے بعض کے نزدیک یہ ٹھیک ہے، بعض کے نزدیک یہ ٹھیک ہے۔ وہ ایک مولوی صاحب مرن لگے، انہوں نے کہا کہ میری عقیدت مندی لوگوں کے دلوں کے اندر بہت زیادہ ہے، مریدین میرے زیادہ ہیں، پتر میرا نالائق ہے، میں مروینا ہے تے یہ تو اس مسند تے باہر دے قابل نہیں ہے تے جے یہ نہ بیٹھا تو میری ساری کیتی کرتی محنت ضائع ہوئی۔ وہ تو جس وقت آخری وقت آیا نا تو اس اپنے بیٹے نو بلایا، اسا کہا اوے الو دا پٹھا تینوں میں اگے بڑا سمجھایا، تو پڑھیا لکھیا تا ہے نہیں، مگر ہن تو میرے مرن دے بعد اسے مسند تے باہر ہے تے تو میں تینوں ہون آخری ایک گر سمجھا دینا، اس گر تے پکا رہے ہوں تو تیری ایک گدی پکی ہے، جی اس تو تھڑے گئے ہو نا تو اس مسند دے باہر دے قابل ہے۔ اس نے سنا بابا وات گر 10 قانون کیڑا ہے جڑے دوتے میں پکا رہ جاواں۔ اس نے کہا تیرے کولوں مختلف قسم دے لوگ مسائل پوچھنا سے، کوئی آن کے اکسی ہے جی طلاق میں دے بیٹھا حلالہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حلالے ہوندے نہیں پائے سارے سیر تمون تو سارے ہیں جو حلال ہے جو کہ سارے کرا کے آ بیٹھے کرو حلالہ چل رہا پہ ہے نا، حلالہ کراونا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو انجے فتوہ نہ لا دے بالکل حرام ہے، جیڑے جائز قرار دیں دن وہ تو تیرے نال رسوئی سے نا، انہیں تو ناراض ہوگا نا بھی اسد آنے ہیں جائز ہے تو ایک ہی عدب ہے نجائز۔ تو انہیں فتوہ نہ لاوے، تو آنکھیں بعض کے نزدیک جائز ہے اور بعض کے نزدیک اے وچال جنہیں بعض اڑائی رکھیں نہ کہنو سجی نہ پتہ لگے دینا، اس سے رولنے چی انہوں رکھے انہوں حقیقت دا پتہ سمجھ رہے ہاں۔ اسے واسطے جدہ بھی قرآن و سنت دا مسئلہ ہے مولوی کیا بعض کے نزدیک تو جائز ہے مگر بعض اسے جائز نہیں سمجھتے۔ جتھے رب دے قرآن دا فیصلہ آ جائے اور جٹاؤں میری گل ذہن چ رکھ لو، جتھے فیصلہ آ جائے رب دے قرآن دا اتھے باز شاز رب نہیں اڈن دینا، اتھے اٹل فیصلہ ہے۔ قرآن آتا ہے یا آتا ہے افعل ما تؤمر، کر جنہیں تینوں رب نے حکم فرمایا، یا پھر قرآن کے عکسی لا تفعل اس کام دے نیڑے ونجن دی اجازت، یعنی 2 چیزیں کر اور نہ کر۔ قرآن 2 چیزیں ہی دسیتا ہے، اے کام کر یا پھر اے کام کر۔ اب بولو تو صحیح ہے، اے بچالے علی گال اجوڑ علی، ہم تو ٹانکہ لانے والے ہیں نا، اے ٹانکے شانکے دینے کوئی نہیں، جیڑی شاہ قرآن جو مل سی اوریجنل مل سی جینون مل سی، اتھے رل گنڈے والی چیز کوئی نہیں ہے۔ جدا قرآن نے آخ دیتا لا تو پھر لا دے اندر ترمیم دی گنجائش ہے۔ ایک گل سمجھو، قرآن نے آکھیا نا لا یسمعو دعا کو، یہ موئے مردے توڑی پکار، بولو لفظ کیا ہے لا، اس سے ترمیم کی گنجائش ہے، یہ اس سے کرے سے تو وقت لا الہ الا اللہ وچ بھی ترمیم مننی پاؤ سی، اتھے بھی کیا ہے لا الہ، بولو نا لا الہ الا اللہ۔ مشرک ترمیم کرے تو مشرک بن گا، تو ترمیم کرے تو دیوبندی بن گا، تو اگر
اللہ ترمیم کرے سے تو تیرا بھی اسلام نال تعلق کوئی نہیں، چھوٹا کرے بڑا کرے۔ تو اللہ دے قرآن نے فرمایا تو گھڑی بھی کوئی نہیں، ٹائم کیوں ہے؟ چوک تک آ رہی ہے 3 بج کے اچھا کتنے بجے نماز ہوتی ہے؟ لا حول ولا حق پیادہ 5 بجے ہوتی ہے۔ اللہ دے بندے چلو 10-15 منٹ اور لا لوا بھائی۔ اللہ دے قرآن نے فرمائے اللہ پردیاں چو سونن والا کون جانن والا کون؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ پہ آرڈر دینا ہے، توجہ ہے توڑی یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ او ایماندارو جے میرا محبوب توڑے وچ موجود ہوئے، یعنی جدہ توڑے وچ موجود ہونا ہے توڑے واسطے او حاضر بھی ہے تے ناظر بھی ہے موجود بھی ہے تے توانو دھائی پہ آئے۔ پہلے نمبر تے تا قانون ہے کہ جس وقت میرا محمد رسول اللہ توڑے وچ موجود ہے اقامت لهم الصلاة، او دی موجودگی دے اندر دے مسلح امامت کوئی کھلو سکدا؟ بولو یار غالباً 5واں پارہ تے سورت نساء دی آیت اللہ فرماتا ہے جدہ میرا محمد رسول اللہ تاڑے وچ موجود ہوئے اس دی موجودگی دے اندر کوئی بھی مسلح امامت کھلو سکدا نہیں آئے۔ اے رب دے قرآن نے فرمایا جڑے مسلمانوں منندے ہو کے کوئی نہ اللہ دے رسول وچ حاضر تے ناظر ہوئے او دی موجودگی دے اندر مسلح تے کھلو سکدا نہیں ہے۔ تیرے عقیدے دے مطابق دم بدم پڑھو درود حضرت جی آئے یہاں موجود، حضرت جی بھی موجود ہوئے تے مسلطر بھی مسلح تے چڑے کھلوتا ہوئے والدس اے بندے دا پھالو سکدا نہیں ہے، کیونکہ اسے واسطے تو تے میں مرونجائے تا ساڑا امامت دی شکل جنازہ ہوندہ ایک امام بندہ ہے تے باقی پچھو مقتدی بندہ، مگر محمد الرسول اللہ دا جنازہ ہویا ہے مگر ادھر کوئی امام نہیں ہویا، کیونکہ امام الکائنات بنے ہیں تو محمد رسول اللہ بنے ہیں، محمد دا امام کوئی نہیں بن سکتا۔ اس واسطے محمد رسول اللہ دا جنازہ کیا آئی دادا بندے حجرہ نبویہ دے اندر داخلوں دے ویندیاں تو درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ محمد کا درود پڑھے یا جنازہ کیونکہ محمد کا معصوم ہے وہ دے واسطے تین دعا
مانگ سکتی ہے اغفر لے حینا و میتنا کیونکہ محمد دا معصوم ہے اغفر لے حینا و میتنا والی دعا گناہگار ورگیا لوگا واسطے ہے کیونکہ باقی ساری دنیا معصوم کوئی نہیں ہے لہذا جدا محمد پاک موجود ہوئے ادو موجودگی دے اندر تا امامت چڑھ کوئی نہیں سکتا ول جڑا اج بھی محمد کریم نو آکھے حضرت جی ہیں یہاں موجود انہیں سمجھو کہ اتنے نال دا بے ادب دنیا تے کوئی نہیں ہے اتنے نال دا گستاخ رسول کوئی نہیں ہے کیونکہ اللہ دا پیغمبر تے اللہ دا قرآن دے فیصلہ اے پیا فرمائدا ہے ہر پردے جو کھڑ تے جانن والا کون اللہ دے پاک پیغمبر نے جدا اللہ دا اعلان سنایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی میرا محمد وچ بیٹھا ہے تانوں اچا بھی بولن دی اجازت کوئی نہیں ہے جے کر میرے محمد دی موجودگی دے اندر اچھی آواز بھی کٹی چا انت حبت اعمالکم تواڈے سارے عمل میں اللہ نے ضائع سوڑے محمد پاک دی بے ادبی والا ایسا جرم ہے کہ اللہ او دا ایمان بھی سارا ضائع تے برباد کر چھوڑے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدائے اللہ دا پیغام صحابہ کرام نے سنایا تو ایک صحابی آئی حضرت قیس بن ثابت یا کچھ روایات دے اندر آندہ ثابت بن قیس یا قیس بن ثابت آئی ہے ثابت بن قیس تو خیر وہ صحابی او دی قدرتی طور تے او دا گلا ایڈا کوئی بلند آواز آلہا کہ او آہستہ بھی گل کرے آنا تو 5-7 بندے او دی گل آسانی نال سن سکتے ہیں او قدرتی او دی آواز دے بلندی آئی رفعت آئی او تو اللہ دا آڈر آ گیا میرے محبوب دی موجودگی میں جو اچھا بولن دی اجازت یہ پھر تیرے میرے ورگا کو ملا میانا تھا ہی نہیں یہ صحبت نبویہ وچ باہر آلا رب دا پسندیدہ مسلمان آئی وہ بڑا پریشان ہویا یار ہوں جی میں بوہاں تا اللہ دا انتحبت اعمالکم متا کوئی بندہ میرے کو گل چا پوچھے یا سوڑا محمد پاک ہی میرے کو کوئی سوال چا کرے میں کوئی جواب دے وہاں تا میری آواز تا اچھی نکل وینی میرا تا ایمان زائے ہوڑ جے میں اتھے بہاں تا خطرہ ہے جے سوڑے محمد دی محفل چھوڑ ونجا تا میں نہیں بچدا کیونکہ محمد کی صورت تے چہرہ ہی ایسا ہے کہ مہینے دیا بھکھا ہوئے سکھ دل نال محمد دا متھا جب کھائیں رب ساری مہینے دیا بھکھا ہی دور فرما ہے انہوں دی جدائی بھی برداشت میں نہیں کر سکتا اور جی میں آدھے ہوئے 2 گھوڑے سر پھاس گئے ہون جے بوہاں تا مردہ جے بنیا اس کیا چلو ان کرنے ہیں یار ایمان تا بچا لئی ہے کیونکہ ایمان تو ود کے خزانہ دنیا چاہ کوئی نہیں ایمان بچا لینے ہیں تو جدہ دل سکھ پیدا ہوئی تو دورو کھلو کے تو سوڑے محمد دا دیدار کر کے گزارا چلا ہی رکھا ہے دیدار بھی ہوتا رسی تو چلو ایمان بھی میرا بچا وہ چلا گیا گھر فیصلہ یہ کر لیا کہ میں ہوں گھر ہی رہ سکتا 3 دن گزر گئے کتنے دن 3 دن گزر گئے اور سونے محمد پاک دی محفل تشریف نہ لے آیا ایک دن تیسرے دن سونا محمد پاک عصر دی نماز پڑھا کے انج پچھا پھینک کے بیٹھے سونے نبی دی عادتیں ہوندی آئی جدہ پچھا مڑ کے بوے نہ تب باری باری نال اپنے ہر غلام دے چہرے وال ویکھ دیا تے سونے محمد کریم دا چہرہ انور ایسا با روب ہوندا
جدہ محمد کریم ان اکھ بھر کے صحابی وال ویکھے آوت اگلے دی جرت نہیں ہوندی کہ محمد دی اکھ اکھ پا لویا نیویاں سجیاں وئی دیا سر ٹھک وئی دے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھا موڑ کے جو ڈٹھا تو او صحابی انہوں انہاں صفحہ وچ نظر او بولو یار نہ آیا اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا یارو میرا یار این ثابت او ثابت بن قیس میرا غلام کدے کے ہن سارے صحابہ چپ کر کے بیٹھے جو اساں بلائیں دسائیں متا اچھی آواز نکل ونجے تے ساڈا ایمان ضائع نہ ہو ونجے رب ہمیشہ فیصلے دلوں دے مطابق کریں دے شکلیں تے جسامت دے لحاظ نال فیصلے رب دے نہیں ہوندے اللہ دے پاک پیغمبر نے جدہ پوچھے ہیں اس وقت سارے صحابہ کرام چوپن آخرکار سونے محمد کریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا دل خوش ہویا میرے نال لکھو رضی اللہ تعالی عنہ اس ول جدہ محبوب نے ویکھے ہے سونے محمد کریم دے ویکھن دا انداز انج معلوم ہویا ہے کہ محمد کریم صدیق کو استفسار فرما رہے ہیں صدیق اکبر نے اٹھے بیٹھے جواب نہیں دیتا بلکہ گوڑیاں دے بھار اٹھی کے اگاں اوڑ کے محمد کریم دے کن مبارک دے نیڑے ود کے دسے آئے یا رسول اللہ جدہ در رب دا اے حکم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی میرے نبی دی موجودگی دے اندر اچھی آواز نہ کرے آئے اس دن تو ڈر کے تیرا غلام گھر پہ نمازاں پڑھدا آئے او ادھر آونا چھوڑ دیا ہے اور ہاتھ جوڑ کے میں گزارش کرا اور ڈھکی دے غیرت مند مسلمان مانو اللہ دا پیغمبر جے عالم الغیب ہوندا تا صحابہ کولو پچھڑ دی ضرورت بولو تو صحیح ہو صحابہ کرام آکھنا یا رسول اللہ مذاق پہ فرمائی دیو کیونکہ جویں دنیا تے پیرا دین جناب تو ساج ساگ کھا کے آئے ہو کھوتی کھڑی ونجے تے اے حساب بیٹھا کرائیدہ ہوندہ ہے دارے بھرارے ہوندہ ہے تیوال اے آتا ہے آئے انگوٹھے دے وے جو سارا کو جو نظر آندہ پہ ہے او کالے کپڑے آلہ توڑا چھگے نو سن پہ لیندہ ہے فلانا توڑا مچھی تے گائیں پہ چھوڑیندہ ہے اس وقت جدہ تینو ایک گلنا پہ کرے دا ہوئے کدی تا غیرت کر کے ایک پولاؤ دے موڈ تے دمار چھوڑیا کر اے دنیا دا سردار میرا محمد مختار انہوں اپنے غلام دا بھی پتہ کوئی نہیں آئے چاہوں کے پردیاں دیا حقیقت نو جانن والا کون اللہ دی پاک پیغمبر نے جدہ پوچھیا ہے صدیق اکبر نے دسیا ہے کیوں صحابہ نے اس صحابی نے محمد دی محفل اس وجہ تو چھوڑی ہے کیونکہ یہ ادرت والا کانا اپنا ایمان بچاور دی خاطر او گھر کلیا نماز پہ پڑھدا ہے کیونکہ رب نے قرآن دا آڈر آیا ہے لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا
تحبط اعمالکم جدا اللہ دا فرمان آیا معلوم ہویا اتھے ویکھو ایمان دی غیرت جتھے رب دا قرآن آ گیا اتھے صحابی نے تعویل نہ کران دی گنجائش کیتی ہے تعویل نہیں جدا حکم صاف آ گیا اللہ کوئی گنجائش نہیں اور اس لا دا کوئی انکار کرے تب بے ادب گستاخ رسول بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا جی تو لا یسمعو دا انکار کرے اتنے تھوڑی جی کچی گھٹی ہوئی دیئے خیر بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا انہوں بلاؤ اتنے توجہ کرے آئے توجہ ہے سارے دی غور کرے آئے او ترائے دن پیغمبر دی خدمت جا حاضر نہیں ہویا تول صحابی رسول گھر دے اندر نمازاں تا پڑھدا رہے ہوئے پیغمبر دا صحابی تے نماز نہ پڑھے یہ ہو سکتا ہے نمازاں گھر وچ کلیاں پڑھدا رہے ترائے دن دیاں فرضی نمازاں سنن تے نوافل نو چھوڑو فرضی نمازاں 15 پڑھ دیاں کہ کوئی نہ 15 نمازاں فرضی سنن یا وجوب یا نوافل انہاں نو سائیڈ تے چ رکھو فرضی 15 نمازاں پڑھدا رہے تے آخری التحیات دے بعد کے پڑھیندا ہے اللہم صلی علی پڑھو جاؤ مسلمانوں ایہو درود پڑھ دے آئے کہ نہیں او پڑھدا رہے کہ کوئی نہ پڑھدا رہے نا صحابی بھی درود پڑھدا رہے تے جے کر دور والا درود فرشتے چاہ کے پیغمبر تک اپڑائی دین تول سونے محمد کولو جو دا درود آندہ رہے ول سونے پیغمبر نو پتہ کیوں نہیں چلے او تو غلام گھر بیٹھا میرے تے درود بھیجیندا ہے معلوم ہویا دور تے نزدیک والا درود کہیں دے دربار چ ویندا ہے بولو نا کس دے دربار چ ویندا ہے دور پر یا نزدیک پر ملتان وچ پر یا عرب وچ پر یا روضہ رسول دے اُتے ون کے چپر دور نزدیک سنن والا کون ہے بولو دور نزدیک سن کے قبول کرنے والا کون ہے لہذا اس صحابی دا درود بھی کہیں دربار چوئندہ پہ ہے لہذا اللہ دے پاک پیغمبر دی خدمت اندر آیا ہے اس وقت سونے پیغمبر نے حقیقت دسی اس معلوم ہویا توڑا سادہ درود پڑے ہویا فرشتیاں دے ہاتھ جنہی ویدہ بلکہ جن دے اگے دعا تے درخواست کرنے آئے اس دے دربار جویدہ ہے اللہ فرماتا تسا میرے دربار درخواست کرنے جاؤ تو میں اللہ خود اپنی رحمت دے خزانے دے منہ کھول کے محمد رحمت دی باران وسیلہ جاؤ اگو جدا آیا تا اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھے ما فعل بک اوکے بڑے تیرے نال تو کیوں میرے پیچھو نمازہ چھوڑ گیا ہے وہ چپ کر کے کھلوتا ہے کو بلندہ نہیں آئے بل اللہ دے پیغمبر نے دوسری مرتبہ پوچھے ہے اور روح لگ گیا ہے مگر اگو بلندہ نہیں آئے کیونکہ انہوں ڈر رہے کہ میں اگو بولا تے مطلب میرا آواز محمد تو اچھا نہ نکل جاوے میرا ایمان نہ ضائع ہو جاوے وہ بسکارے بھی پھرندہ کھلوتا ہے سسکیاں بھی پھردہ کھلوتا ہے سرو کتار بھی روندہ کھلوتا ہے مگر چپ کر کے کھلوتا ہے اگو بلندہ کوئی نہیں ہے آخر کار تو یہ مرتبہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اچھا یار
تیرے اندر دی حالت رب پیا جاندا ہے اللہ پیا آتا ہے انہوں آنکھ کہ میرے محمد دی محفل چ آیا کر بیٹھا کر نمازہ پڑھتا رہا کر میں نے پتا ہے کہ تیری آواز دی بلندی تو میں رب نے بنائی ہے تیرے اختیار چ نہیں ہے تو بھاویں اچھا بول بھی پیو میں رب نے نہیں تو چپ چھڑا میرے محمد دی محفل نہ چھوڑیا کر کیا مطلب ہے جنہاں دے اندر اخلاص ہوئے اللہ انہاں دے ایمان دی تھڑ چکریندا ہے جدا اس نے رب دے قرآن دے تو یقین رکھیا ہے بلو دے واسے آسانیاں دا آدر بھی دے ونا لکھان ہے لہذا میرے سمجھاون دا مقصد ہے جتھے بھی اختلاف ملوانے نظر آوے جتھے بھی اختلاف پیران دے اندر نظر آوے جماعتاں دے اندر آوے انہاں دے قول کٹورے تے اقوالاں وال نہیں کھڑا اے تے فتوے وال دھیان نہ پا کریا ہے جڑی گل بھی ملنا کرے تو انہوں آکھو سانو رب دا قرآن کھول کے وکھا سانو رب دا قرآن پڑھ کے سنا اسا تیرے مرید بنے ہوئے آئے اسا تینو ہزاروں تے لکھ روپے دی تنخواہ دینے آئے حرام تینو نہیں اسا کھمامر واسطے رکھے ہویا نہ خود حرام کھاتے نہ سانو حرام کھوا نہ خود بے ایمان بانتے نہ سانو صراط مستقیم تو تھڑکا اسا جو تینو اپنی مسجد امام تے خطیب رکھیا ہے رب دے قرآن تو سانو سنا اللہ فرماندا جڑا رب دے قرآن نال تعلق چا پیدا کرے یہ جے بندے دتے میں اللہ کریم بھاویں جتنی بھی پریشانیاں آ جاویں انہاں نوں مٹا کے اودوں سرخرو تے کامیاب کر چھڑے دا مگر شرط اے ہے کہ وک نہ ونجے شرط اے ہے کہ ڈر نہ جائے شرط اے ہے کہ پھر نہ جائے ثم استقام ڈٹ ونج رب دے قرآن دے فیصلے تے جدا ڈٹ ویندا ہے اس وقت بھی نصرت کرنے والا کون ہے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا